ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں چار بہترین دوست رہتے تھے۔ ان کے نام علی، سارا، احمد اور مریم تھے۔ وہ سب نہایت ذہین اور بہادر تھے اور ہر دن مل کر کوئی نہ کوئی نیا مہم جیانا منصوبہ بناتے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے ان چاروں کو ایک پرانی کتاب دی۔ اس کتاب میں جادوئی شہر کا ذکر تھا جو ایک دور دراز جنگل کے پیچھے واقع تھا۔ اس شہر میں سونے کی بارش ہوتی تھی اور وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت دشوار تھا اور کئی لوگ اس شہر تک پہنچنے کی کوشش میں گم ہو چکے تھے۔ علی، سارا، احمد اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی شہر کی تلاش میں نکلیں گے۔ انہوں نے اپنے بیگ تیار کیے اور سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن وہ ایک گہرے جنگل میں داخل ہوئے جہاں درختوں کے بیچ سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی نے ہمت کی اور آگے بڑھا تو انہیں ایک بڑا درخت ملا جس کے نیچے ایک بونا بیٹھا تھا۔ اس بونے نے انہیں بتایا کہ اگر وہ جادوئی شہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں 3 چیلنجز مکمل کرنے ہوں گے۔ پہلا چیلنج تھا کہ وہ ایک خالی بوتل کو جنگل کے سب سے بڑے درخت سے بہنے والے جادوئی پانی سے بھر کر لائیں۔ یہ درخت بہت اونچا تھا، لیکن مریم نے اپنی ہمت اور چالاکی سے پانی جمع کیا۔ دوسرا چیلنج تھا کہ وہ جنگل کے ایک درندے کو شکست دیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ یہ درندہ ایک بڑا اژدہا تھا، لیکن احمد نے اپنی بہادری سے اس کا سامنا کیا اور اسے شکست دی۔ تیسرا چیلنج سب سے مشکل تھا۔ انہیں جادوئی شہر کے دروازے کا خفیہ کوڈ معلوم کرنا تھا۔ یہ کوڈ ایک پیچیدہ پہیلی میں چھپا ہوا تھا، لیکن سارا نے اپنی ذہانت سے پہیلی کا حل تلاش کر لیا۔ جب انہوں نے تینوں چیلنجز پورے کیے تو جادوئی شہر کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں سونے کی بارش ہوتی نظر آئی اور وہاں کے لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگ نہ صرف مالدار تھے بلکہ وہ دل سے بھی بہت اچھے اور مہربان تھے۔ چاروں دوستوں نے وہاں کچھ وقت گزارا، بہت کچھ سیکھا اور اپنے دلوں میں خوشیاں لے کر واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بھی اس جادوئی شہر کے بارے میں بتایا اور انہیں سکھایا کہ خوشی اور خوشحالی محنت، ہمت اور دوستی میں ہے۔ یوں چاروں دوستوں نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے گاؤں کو بھی خوشیوں سے بھر دیا اور ایک یادگار کہانی کا حصہ بن گئے۔